بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے نزدیک جانے والا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا؟ آخر کہاں کھو جاتے ہیں ہزاروں ٹن وزنی جہاز اور کیوں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا؟ دنیا کی سب سے بڑی پہیلی جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ گہرے سمندر کے بیچ ہے ایسا علاقہ جہاں اب تک بے شمار لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 بمبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے وہ ایک روٹین کا کام تھا، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے راڈار سے اچانک غائب ہو گئے، کیونکہ اس وقت دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے صرف چند ماہ ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے وہ یو ایس نیوی کا شک تھا کہ کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی اس ایریا میں آتے ہی راڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی ان 5 بمبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعہ سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی ایک جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس کے سوار جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوینز جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو انہیں ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو معلوم تھا کہ جہاز اس وقت کس سمت میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے انہیں نہ کوئی شپ نظر آ رہا تھا اور نہ زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ۔ دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائی اینگل مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس صورتحال کا شکار بھی ہو چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، اور 1 اکتوبر 2015 کو راڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈز اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کی تلاش کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے سمندر کے باٹم میں پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری رابطہ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی بھر چکا ہے، اور یہ الفارو سے آخری رابطہ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ترکش ایئر لائن کا ایک جہاز کیوبا کے شہر ہوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے اسے برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرنا پڑا، لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہوانا کی بجائے ڈالس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 مسافروں کی جان بچا لی۔ اسی طرح کے کئی اور واقعات بھی برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے جن کی لسٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، لیکن چند واقعات ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوئے۔
ناظرین، امید ہے اردو کلاسک کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔